الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والتین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی، مکتوبات امام ربانی کا جو سلسلہ کل سے شروع ہوا، مکتوب نمبر 44 کا دوسرا حصہ شان مصطفیٰ کے سلسلے میں بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کرامتیں اور خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہوں گی۔ مفتاح الجنہ نہیں کہا، مفتاح الخزانہ نہیں کہا کہ ایک چابی، مفاتیح کنجیاں جمع کسی گا، مفاتیح یومئذ بیدی کہ تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، ولواء الحمد یومئذ بیدی، اور اس قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ کے نیچے ہوگا۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے مکتوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اس قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع اولیاء اللہ اپنے اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو لے کر کے جماعت در جماعت، گروہ در گروہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد یعنی اس جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس دن سارے عالم کو، ساری کائنات کو، تمام دنیا کے لوگوں کو شان مصطفیٰ دکھائی جائے گی، شان مصطفیٰ کا مظاہرہ کرایا جائے گا کہ دیکھو میرے محبوب کی شان اور عزت و عظمت، کہ میری امت کے تمام اولیاء، میرے محبوب کی امت کے تمام اولیاء اپنے اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اپنے مریدوں کو لے کر کے اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے گئے تھے، آج اپنے جسموں کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ اب تو یہ ہوتے ہیں نا، کوئی اللہ کے بندے، اللہ کے ولی اپنے مریدوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرتے ہیں، ان کو حضور کی باتیں بتاتے ہیں، شان مصطفیٰ بتاتے ہیں، سیرت مصطفیٰ بتاتے ہیں، اخلاق مصطفیٰ بتاتے ہیں، ان کے اندر حضور کی حاضری، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا شوق ذوق پیدا کرتے ہیں، عشق پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان کے دلوں کے اندر اس عشق کی بدولت سرکار کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرتے ہیں، اور یہ تڑپ وہ ساری زندگی لیے قبر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اس تڑپ کو جس وقت وہ قبر میں لے کے جاتے ہیں تو میدان محشر میں اللہ رب العزت اس تڑپ کو حقیقت بخشیں گے اور حضور کا دیدار کروا دیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنَا أَكْرَمُ وَلْدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، اور میں اس دن تمام بنی آدم میں بڑی شان والا ہوں گا، سب سے بڑی کرامت والا، سب سے اونچے درجے والا جو ہوگا کوئی ہستی تو وہ میں ہوں گا۔ حضور اپنی بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ میں ہوں گا، بنی آدم میں، تمام اولاد آدم میں اس دن کوئی شان والا ہوگا تو وہ میں ہوں گا۔ اور شان کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت کے قریب میں میری شان ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا شان کیا ہوگی؟ یطوف علی الف خادم کانہم بید مکنون، میرے ارد گرد 1000 خادم گھومتے ہوں گے، چکر لگاتے ہوں گے، جس طرح وہ سفید انڈوں کی طرح خوبصورت نوجوان میرے خادم بن کے میرے گرد گھومتے ہوں گے، میرا طواف کرتے ہوں گے، یہ میری شان ہوگی۔ 1000 خادم سفید گورے، جس طرح انڈے ہوتے ہیں اس طرح کی سفیدی والے نوجوان خادم میرے ارد گرد گھوم رہے ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، یہ تو خدام ہوں گے، جنتی خدام ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ خدام ہوں جو حضور کے دنیا کے اندر غلام رہے،
ان کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی عزت شرف عطا فرما دے اور وہ سرکار کے گرد گھوم رہے ہوں، کیونکہ جو دنیا میں سرکار کے گرد گھومتے رہے ہوں گے قیامت کے دن بھی تو وہی گھومیں گے۔ وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ کو ایک خیمہ نظر آیا، اور آپ جس وقت اس خیمے کے قریب گئے تو پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت ام معبد کا خیمہ ہے۔ وہ کتنی خوش نصیب خاتون ہیں جن کو مسافران راہ ہجرت کی میزبانی کا شرف ہوا۔ اس وقت آپ کے شوہر بکریاں چرانے کے لیے صحرا تھا، کہیں کسی پہاڑی علاقے کی طرف گئے ہوں گے، تو اس وقت ان کے پاس ایک بیمار سی لاغر سی بکری تھی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس وقت آپ اسلام نہیں لائی، کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ آپ فرمانے لگی کہ میرے پاس کھانے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، گھر پر ایک بیمار سی بکری ہے، لاغر ہے، اس کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ہماری پاس لے کر آؤ۔ وہ فرمانے لگی یا اے مہمان، اے میرے سونے مہمان، وہ تو کسی کام کی نہیں ہے، وہ تو چل بھی نہیں سکتی، اس لیے تو اس کو گھر پہ چھوڑ گئے ہیں، وہ تو بکریوں کے ساتھ چلنے سے بھی معذور ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو لے کے تو آؤ۔ وہ اس کو لے کے آ گئی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سونے سونے ہاتھ اس کے اوپر پھیرے۔ جس وقت سرکار کے ہاتھ اس کے اوپر پھیرے، سیرت نگار بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جان پڑنی شروع ہو گئی، اور اس کے اندر طاقت آ گئی، اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر میں جتنے برتن تھے سب اس بکری کے دودھ سے بھر دیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سید کائنات حضور علیہ السلام کے یار غار غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے غلام تھے وہ تھے، اور ایک اور رہبر جو راستے کی رہنمائی کرنے والا۔ ان سب حضرات نے وہ دودھ سیر ہو کے پیا، اس کے باوجود وہ دودھ بچ گیا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ بکری جو ہے، عام طور پہ بکریاں جو ہیں وہ 6-7 سال کی عمر کی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 6-7 سال، لیکن وہ بکری جس پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا وہ تقریباً 35-36 سال کی زندگی اس نے پائی، 35-36 سال کی زندگی اس بکری نے پائی جس پر سرکار کے ہاتھ لگ گئے۔ بہرحال حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پینے کے بعد آگے نکل گئے، اپنے راستے پر چلے، مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں جس وقت حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے پھر سارا قصہ سنایا کہ ایک راہ گزرنے والے مسافر آئے، انہوں نے مجھ سے دودھ طلب کیا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے بکری پر ہاتھ پھیرا، بکری کا اتنا دودھ ہوا کہ سارے برتن بھر گئے، وہ پی کے بھی چلے گئے، پھر بھی دودھ بچا ہوا ہے۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے جو آج ہمارے مہمان بنے؟ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صورت مصطفیٰ کا جو نقشہ کھینچا ہے اپنے اشعار کے اندر، وہ بڑے بڑے شاعر لوگ تھے، بڑے فصیح اللسان شاعر، خواتین بھی بڑی شاعر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عربی زبان کا ایک شاہکار ہے جس کے مختصر لفظوں اور جملوں میں حضور علیہ السلام کی وہ شان بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی بھی نہ کر سکے۔ ایک اردو کے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بولی عفیفہ مادر معبد کے کیا کہوں، انہوں نے پوچھا نا کہ وہ کیسی ہستی تھے، کون لوگ تھے، کس طرح کے تھے؟ وہ کہتے ہیں بولی عفیفہ مادر معبد کے کیا کہوں، حیران ہوں کہ اس کا سراپا بیان کروں، حیران ہوں کہ اس کا سراپا بیان کروں، اوصاف اس حبیب کے میں کس طرح گنوں، اس کے حسین وجود کو تشبیہ کس سے دوں، اس کے حسین وجود کو تشبیہ کس سے دوں۔
وہ کون سی چیز ہے جس سے میں مشابہت اس حسین وجود کی میں مشابہت بیان کر کے کہوں کہ وہ اس طرح تھے، وہ اس طرح تھے، وہ اس طرح تھے؟ مجھے تو وہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی جس سے میں اس کامل ہستی کی تشبیہ دے سکوں، اس کامل ہستی کو اس کے ساتھ تشبیہ دے سکوں۔ پھر کہتی ہیں چلے میں تھوڑی سی چیز آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی میں تھوڑا سا سراپا بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ پیکر جمیل سراپا جمال ہے، وہ پیکر جمیل سراپا جمال ہے، میری زبان سے اس کی ستائش محال ہے۔ ستائش کہتے ہیں تعریف۔ وہ پیکر جمیل سراپا جمال ہے، میری زبان سے اس کی ستائش محال ہے۔ پاکیزہ روح، پاکیزہ روح، روح کہتے ہیں چہرے کو، پاکیزہ روح، آپ نے روح لکھا ہے، پاکیزہ روح کشادہ جبین چشم سرمگی۔ کہتے ہیں میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ اس کا چہرہ پاکیزہ تھا، اس کی جبین کشادہ تھی، وہ کشادہ جبین والا تھا۔ تنگ جبین ہوندی نا، متھا مچڑ چڑھیا ہوئے تے بندہ ایویں تک کے بندہ ڈر جانا کہ مچڑی چڑھی پئی ہے تے ہن بندہ کہتے ہیں سرکار کی کشادہ جبین، جو دیکھ لیتا تھا واری واری ہو جاتا تھا۔ سرکار کی کشادہ جبین، کہتی ہیں پاکیزہ روح چہرہ پاکیزہ، کشادہ جبین چشم سرمگی، آنکھ ایسی جس میں سرما پڑا ہوا، چشم سرمگی، گردن بلند، گردن بلند۔ ذرا نقشہ سنیں پیارے محبوب کا، اللہ تعالیٰ وہ چہرہ اقدس سب کو دکھائے۔ کہتی ہیں پاکیزہ روح، میرے دل کرتے ہیں بار بار اس شعر کو پڑھتا ہوں۔ کہتی ہیں پاکیزہ روح کشادہ جبین چشم سرمگی، گردن بلند، پتلیاں روشن اور قد حسین۔ کہتی ہیں یہ تو اس کا ظاہری حسن و کمال تھا نا، لیکن جس وقت وہ بات کرتا تھا بات بھی بڑی کمال کی تھی۔ کلام، اس کا کلام کیسا تھا اس کو بیان کرتی ہے۔ کہتی ہے شیریں کلام، جادو بیان، نطق انگبی، انگبی کہتے ہیں شہد، نطق کہتے ہیں زبان کو، کہ شہد جیسی مٹھی زبان، شیریں کلام، جادو بیان، نطق انگبی، پیوست ابرو۔ یہاں پہ سرکار کے ویسے جدا تھے، لیکن یہاں سرکار کی رگ جو تھی نا، رگ ایک رگ ابری ہوئی تھی۔ جس وقت حضور علیہ السلام کے اوپر خشیت الہی یا کوئی بات ناگوار گزرتی کسی کی تو یہ رگ جو ہے یہ ابر جاتی تھی، اور دور سے دیکھنے والوں کو ایسے لگتا پتا تھا کہ یہ سرکار کے یہ ابرو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ پیوست ابرو، غالیہ منہ، گھنے بال، زلف عنبری۔ کہتے ہیں دل بستگی لیے ہوئے خاموش و پروکار، دل بستگی لیے ہوئے خاموش و پروکار، آواز پر جمال، آواز پر جلال، وہ ہم تمکنت شعر۔ اس کے آواز میں جلال تھا اور بڑی تمکنت تھی، اس کی خاموشی میں بھی دل بستگی تھی۔ وہ خاموش ہوتا تھا تو دل کو کھینچ لیتا تھا، وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات کے اندر شاید جیسی مٹھاس تھی۔ کہتے ہیں دیکھیں جو دور سے، آپ کہتے ہیں میں ان کے جو ہے نا وہ دیکھنے کا منظر بیان کرتی ہوں کہ پہلے ان کے وجود اطہر کو بیان کیا، پھر آپ کی گفتار کا بیان کیا۔ آپ کہتی ہیں کہ وہ دیکھنے میں کیسا لگتا تھا وہ میں بیان کروں۔ کہتے ہیں دیکھیں جو دور سے تو وہ زیبا دکھائی دے، زیبا کہتے ہیں خوبصورت، دیکھیں جو دور سے تو وہ زیبا دکھائی دے، بولیں تو کھینچا ہوا دل کو سنائی دے، بولیں تو کھینچا ہوا دل کو سنائی دے، یعنی کھچ کے دل، جس وقت آپ بات کرتے ہیں تو دل سنتا ہے، کھچ کے دل ان کے پاس چلا جاتا ہے اور دل کو وہ آپ کی باتیں سنائی دیتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ گفتار موتیوں کی لڑی سے سجائی دے، گفتار موتیوں کی لڑی سے سجائی دے، مظلوم اس کے پاس پنہا کے دعائی دے، مظلوم جو ہے اس کے پاس آ کے تو دعائیاں دیتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ تو ان کی بات ہو گئی، اب میں ان کے ساتھ جو تھے ان کی بات بتاتی ہوں۔ اس کے رفیق سنتے تو ہیں بولتے نہیں، فرمان پر زبان کبھی کھولتے نہیں، سنتے تو ہیں بولتے نہیں، جس وقت فرمان کہہ دیں تو پھر اتھے اور دوئی گل نہیں کرتے، کہنے قالوا سمعنا وأطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا یا رسول اللہ، مان لیا۔ اس کے رفیق سنتے تو ہیں بولتے نہیں، فرمان پر زبان کبھی کھولتے نہیں۔
یہ بہت خوبصورت اشعار فرماتے ہیں، کان یوم القیامت کنت امام النبیین، قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ہوں گا۔ پہلے تو تھا نا میں لوگوں کا قائد بنوں گا، لوگ میرے پیچھے ہوں گے، اب کہتے ہیں جو لوگوں کے امام ہیں میں ان کا امام بنوں گا۔ اب لوگ تو انبیاء کی امتیں ہیں، اب انبیاء میری امت بن کے آئیں گے، لوگ انبیاء کی امتیں بنیں گے اور انبیاء میری امت بن کے آئیں گے۔ کہتے ہیں کنت امام النبیین و خطیبہم، اس دن میں نبیوں کا امام ہوں گا اور ان کو بھی خطاب میں ہی کروں گا، نبیوں کے بھی خطیب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے سنیں، وصاحب شفاعتہم، میں نبیوں کا امام ہوں گا، وصاحب شفاعتہم، اور میں نبیوں کی بھی شفاعت کروں گا اور میں ان کی بھی شفاعت میں ہی کروں گا۔ فرماتے ہیں غیر فخر، لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے شان دی ہے، یہ اللہ نے مجھے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں لولا لما خلق اللہ سبحانہ الخلق، آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ رب العزت مخلوق کو پیدا نہ کرتا، وَلَمَا أَظْهَرَ الرَّبُوبِيَّةَ، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، نہ مخلوق ہوتی، نہ مخلوق خدا ہوتی، نہ ربوبیت کا اظہار ہوتا۔ اب جو کچھ بھی کائنات ہے یہ قدم مصطفیٰ کے طفیل ہے، ہمارا وجود، اس کائنات کا وجود حضور کے صدقے ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے، مخلوق پیدا نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی، اللہ رب العزت کی ربوبیت نہ ہوتی، اللہ رب العزت پھر کس کو کھلاتا اور پلاتا؟ مخلوق ہی نہ ہوتی۔ اللہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا، اللہ نے جو اپنے آپ کا اظہار کیا ہے یہ سرکار کا صدقہ ہے۔ وَكَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وَكَانَ نَبِيًّا، اور میں اس وقت نبی تھا، یہ نہیں کہ نور پیدا ہو گیا تھا پھر نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ حضور علیہ السلام کو جی نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ابھی نبوت کے نام و نشان بھی نہیں تھے، ابھی مخلوق بھی نہیں تھی، ابھی آدم بھی نہیں تھے، ابھی آدم کو ماننے والے بھی نہیں تھے، ابھی آدم کی اولاد بھی نہیں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لوگوں مغالطے میں نہ رہنا، میری نبوت انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہے، میری نبوت کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے ہے، میری نبوت کی وجہ سے تو کائنات پیدا ہوئی ہے۔ اتنی شانوں والا نبی مل جائے، اتنی عزتوں والا، اتنی عظمتوں والا جس کو نبی مل جائے، پھر اس امتی کا کیا حال ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں نمانت بحثیاں کسے در گرو، کہ کسی بھی شخص کی رہن یا کسی بھی شخص کے ذمہ گناہ کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے گناہ کسی شخص کے رہ سکتے ہیں کہ دارت چنی سید پیش رو، کہ جس کا پیش رو اس طرح کا سردار ہو، اس طرح کا سردار ہو اور گناہ رہ گئے، اتنی شانوں والا نبی ہو اور اس کی امتوں کے گناہ رہ گئے۔ حضور تو گناہوں کے بخشوانے والے ہیں، مغفرتیں فرمانے والے ہیں۔ اب ہم گناہگاروں کو حضور کی جو مائیت، حضور علیہ السلام کی جو امت ہونے کا شرف عطا ہوا ہے، اس کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پس ناچار مصدقان این چنین پیغمبر سید البشر علیہ السلام خیر الامم باشد۔ آپ فرماتے ہیں پس اس طرح کی عظمت و شان والے نبی کی تصدیق کرنے والے، اس طرح کے پیغمبر سید البشر کی تصدیق کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے امتوں میں سب سے بہترین امت بنا دیا ہے۔ بھائی انہوں نے مانا کس کو ہے؟ بس اس مان لینے کی وجہ سے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے کی بدولت سے امت مسلمہ کو خیر امت بنا دیا۔ بس صرف ایک کمال ہے، صرف ایک بات ہے، صرف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے خیر الامم بن گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مسلمہ تم کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں سے بہترین امت بنا دیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں پھر وجہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نقد وقت ایشان است کہ یہ بہترین وقت اسی امت کا وقت ہے. یہ جو حضور کے ماننے والے لوگ ہیں یہ بہترین وقت انہی کا ہے. فرماتے ہیں اور جو حضور کی تکذیب کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں وہ مکذبان علیہ الصلوۃ والسلام بدترین بدیعات. آپ فرماتے ہیں جس نے بھی میرے محبوب کی تکذیب کی، شان مصطفیٰ میں گستاخی کی، حضور کی نبوت اور رسالت، آپ کی ذات، آپ کی شان کو جھٹلایا، وہ اس بنی آدم اولاد آدم میں سے بدترین شخص ہوگا. بدترین لوگ ہوں گے جو میرے نبی کی تکذیب کرتے ہوں گے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ اعرابی جو ہیں جو حضور کو نہیں مانتے ہیں وہ اپنے کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں. یہ آیہ مبارکہ ان کے اوپر منطبق ہوتی ہے. نشان حال ایشان است، یہ ان کا نشان ہے. تا قدام صاحب دولت را با اتباع سنت سنیہ او بنوازد. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون ایسی ہستی ہے، وہ کون ایسا شخص ہے جس کو آپ کی سنت سنیہ کی اتباع نصیب ہوتی ہے. وبمطابقت شریعت ردیہ سرفرازن، اور آپ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع سے کس کو سرفراز کرتے ہیں. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ امت تو خوش قسمت ہو گئی، ماننے والے تو ہو گئے. اب اگلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی سنت کی اتباع کون کرتا ہے، آپ کی شریعت کی جو پسندیدہ شریعت ہے اس کی اتباع سے کس کو سرفراز کیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اب حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم جیسے گناہگاروں کو تسلی دیتے ہیں. کہتے ہیں امروز عمل قلیل را کے مقرون بتصدیق حقیقت دین اوس علیہ السلام بے عمل کثیر برمیدان. آپ فرماتے ہیں آج کے دور کے اندر، اب اس دور کی بات ہے، ہمارا دور تو اس سے بھی زیادہ پراگندہ ہو گیا ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہو گئے. آپ فرماتے ہیں ہمارے اس زمانے کے اندر تھوڑا سا عمل بھی آپ کے دین کی حقانیت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے، تصدیق کرنے کی وجہ سے بڑے کثیر عمل پر بھاری ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ پھر مثال دیتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف این ہمہ درجات کے یافتن بواسطہ یک حسنہ است. آپ فرماتے ہیں اصحاب کہف کو جو اتنی بڑی شان ملی ہے، اتنی عزت ملی ہے، اتنے بڑے درجات ملے ہیں، وہ صرف ایک نیکی کی وجہ سے ملے ہیں. وہ کون سی نیکی؟ وہ آن ہجرت بود، اور وہ ہجرت تھی از دشمنان حق سبحانہ وتعالی بنور یقین ایمانی در وقت استیلاء معاندان. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان ہستیوں کو جو شان اور عزت اصحاب کہف کو ملی ہے، ان کی صرف ایک نیکی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نور ایمان کے ساتھ، یقین ایمان کے ساتھ، انہوں نے رب ذوالجلال کے دشمنوں سے ہجرت کی، ان کو چھوڑ کے الگ ہو گئے. صرف یہ ان کو اعزاز حاصل ہوا، اللہ رب العزت نے ان کا درجات بلند کر دیے، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور کیا تھا؟ وہ وقت آزمائش تھا، ان کے اوپر وقت دشمنوں کا غلبہ ہو گیا تھا. تو اس وقت انہوں نے وہ اپنے یقین ایمان کی وجہ سے انہوں نے اس شرک بادشاہ تھا اس سلطنت کو چھوڑا اور ہجرت کر کے غار میں چلے گئے. آپ فرماتے ہیں مثلاً سپاہیان کے در وقت غلبہ دشمنان و استیلاء مخالفان اگر اندک تر تردد می کنن آن قدر نمایاں می شود. آپ فرماتے ہیں جس طرح کی لڑائی ہو رہی ہو، دشمن غلبہ حاصل کر گیا ہو، اس وقت اگر سپاہی تھوڑا سی بھی جدوجہد کریں، تھوڑی لڑائی کے اندر ہمت دکھائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی وہ تھوڑی سی بات بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. وہ اعتبار می گیرد کہ در وقت امن اضاف آن در حیز اعتبار نمی آیت، کہ اس وقت ان کی مشکل وقت کے اندر دشمن کی مخالفت، دشمن کی مدافعت کرنا اتنی زیادہ قابل قدر ہو جاتا ہے کہ امن کے دوران میں اگر اس سے زیادہ، دو گنا بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ اگر کوشش کی جائے تو اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اس لیے یعنی کہ اس دور کے اندر جس وقت نیکیاں کرنا مشکل ہو گیا ہے،
بدیاں زیادہ ہو گئی ہیں، برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اس دوران میں اگر تھوڑی سی نیکی کی جائے گی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی بہت قدر ہوگی۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ چون آن سرور محبوب رب العالمین اس مطابعان او بواسطہ مطابعت بمرتبہ محبوبیت می رسان، تو اڈے واسطے میرے واسطے خوشخبری۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، تو ان کے جو امتی ہیں وہ اس مطابعت کی وجہ سے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی محبوبیت کے درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے آپ بھی اللہ رب العزت کے محبوب بن گئے ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ بھی محبوب خدا بن گئے ہیں۔ محبوب وہ ہیں، محبوب سرکار ہیں، محبوب آپ بھی ہو گئے ہیں۔ کس کے صدقے میں ملی ہے یہ دولت؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہے، ورنہ ہم کہاں اور رب ذوالجلال کی ذات کہاں، ہم کہاں گلیاں چ رلدے ہوئے روڑے تے کوڑے، ککھاں ہولے ساڈے عمل تے ساڈی ذات تے کتھے جا کے اسی پہنچے حضور دے صدقے کہ اسی اللہ رب العزت دے محبوب بن گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سانو بھی اپنا محبوب بنا لیا، کیوں؟ جے محبوب وال ویکھ کے تے ساڈے طرف بھی پیار آندا ہے کہ میرے محبوب دے امتی نے۔ مجدد پاک نے یہ بات فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چے محب در ہر کے از شمائل و اخلاق محبوب خود میں بیند، کہ محب جو ہوتا ہے رب ذوالجلال وہ جس کے اندر بھی اپنے محبوب کے اخلاق اور شمائل اور طرز حیات اور طرز زندگی دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکسرا محبوب خود میدارد، اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ میرے محبوب کے اخلاق والا ہے، میرے محبوب اس طرح گفتگو فرماتے تھے، میرے محبوب کی امتی اس طرح گفتگو اپنے محبوب کی، اپنے پیارے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اس طرح عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے، اس اخلاق کی وجہ سے، اس شمائل کی وجہ سے، جو حضور کے اخلاق و شمائل ہیں، امتی اگر ان کو اپنا لیتا ہے تو وہ بھی محبوب خدا بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مخالفان را ازینجا کے آسبائت کر، اور اسی معیار سے مخالفوں کو اندازہ لگائیں کہ جو مخالفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے مغضوب ہوں گے، کتنا غضب ہوگا اللہ تعالیٰ کو ان پر، کتنا غضب اور کتنا غصہ آئے گا، کتنی اللہ رب العزت ان کے اوپر سختی اور ان کو عذاب دے گا کہ جو محبوب کے غلاموں کا اپنا محبوب بناتا ہے اور محبوب کے دشمنوں کا اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت شعر جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد عربی کا آبرو ہر دو سراس، کہ محمد عربی دونوں جہانوں کی آبرو ہیں۔ کسے کی خاک درش نیز خاک بر سرو، جو ان کے در کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پہ خاک، کسے کے خاک درش نیز خاک بر سرو، جو ان کے در کی خاک نہیں بنتا، جو ان کے غلامی اختیار نہیں کرتا، جو ان کے قدموں کی مٹی بن جانے کو اپنا اعزاز نہیں سمجھتا، اس کے سر پہ خاک ہو۔ آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے جس طرح اصحاب کہف کو اور حضور علیہ السلام نے دشمنوں کو چھوڑ کے ہجرت کی تھی، آپ فرماتے ہیں اگر ہجرت ظاہری میسر نہ شود ہجرت باطنی بکمال مرائی بھی باید داشت۔ آپ فرماتے ہیں اگر ظاہری ہجرت نہیں نا تو کم از کم باطنی ہجرت تو کر لو۔ اگر تم دشمنان اسلام سے، دشمنان رسول سے ظاہری طور پر ان سے الگ نہیں ہو سکتے تو کم از کم باطنی طور پر تو ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے ہجرت کر لو، ان سے ناطہ توڑ لو، اندر سے تو برا جانو ان کو، جو دشمنان رسول ہیں، جو مکذبان رسول ہیں، ان کو دل سے برا جانو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کے اسی طرح شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے نام کو بلند کرتے رہنا، نام تو ان کا اللہ نے بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تو اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، رمضان شریف کی برکتیں عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔